میں ہوں زاہد حسین اپنے پروگرام وائڈ اینگل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس وقت میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگ کی صورتحال ہے وہ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فل فلیج جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن یقینی طور پہ جو 3 4 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں اس نے ایک بہت ہی خطرناک موڑ لیا ہے۔ اس عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو ایک ہندوستان کی طرف سے پاکستان کی جو حدود پہ حملہ کیا گیا، پہلی دفعہ یہ ہے کہ جنگ کے 1971 وار کے بعد جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہندوستان نے جو ہے پاکستان کے علاقے میں انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کی، اور وہاں پہ جو ہے 9 شہروں کے اندر انہوں نے اپنے اسٹرائک کیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ انہوں نے اسٹرائک جو ہے وہ ٹیررسٹ نیٹ ورک پہ کیا، لیکن جن لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بھاولپور شہر میں، مرید کے میں، اور اسی طرح سے دوسرے اور شہروں مظفر آباد میں کون سے ایسے ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں جس کا ہندوستان نے نشانہ بنایا۔ اور یہ بات بھی بہت ہی واضح طور پہ آ گئی سامنے کہ جس میں لوگ جو اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں سے سارے کے سارے سویلین تھے، عورتوں اور بچوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اس میں۔ اب سوال یہ پیدا اس کے، لیکن ایک اور بات بھی ہوئی اسی رات میں جبکہ ہندوستان نے پاکستان پہ اس قسم کی کارروائی کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈکلیریشن آف وار تھی، لیکن یہ تو نہیں کہا سکتا کہ جنگ شروع ہو گئی تھی کیونکہ پاکستان نے جو ہے اس پہ اس طرح کی کارروائی نہیں کی۔ لیکن اسی رات کو جو واقعات ہوئے ہیں، اس رات کو جو ہے پاکستان کی ایئر فورس نے تقریباً 5 پاکستانی ہندوستانی جہازوں کو گرایا ہے، جس میں 3 وہ جہاز بھی تھے جس کو ریفیل کہتے ہیں، فرانس کے اسٹیٹ آف آرٹ جہاز تھے، جس کے متعلق کہا جاتا تھا اور جس کا دعویٰ تھا ہندوستان کا بھی، اور جنرلی بھی یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ ایسے طیارے ہیں جن کو کوئی بھی جو ہے گرا نہیں سکتا، یا اس کے مقابلے میں کوئی اور اس قسم کے فائٹر پلین نہیں ہے۔ لیکن میں اس پہ آج بات کرنا چاہوں گا کہ اس رات کو جو کچھ ہوا ہے وہ خود بھی ایک لحاظ سے جنگ کی تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اس رات کو کہا جائے کہ تقریباً 150 سے زیادہ جہاز دونوں طرف سے ایک ایسی جنگ میں ملوث ہوئے تھے جس کی ثانی پہلے نہیں ملتی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس کی نوعیت بہت ہی مختلف تھی کہ وہ جہاز اپنے اپنے حدود میں تھے، اپنے اپنے ایئر اسپیس پہ تھے، لیکن ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ جو ہے 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ بھی حیرت انگیز نکلا ہے۔ اس میں 2 3 چیزیں صاف ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ تھا کہ ہندوستان کے 5 جہاز گزرے، اور جو کہ ہندوستان کی حدود میں ہی تھے، اور ان کو پاکستان کے جہازوں نے اپنے حدود سے ان کو مار گرایا۔ اور سب سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں کہ یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ٹیکنالوجی کی بھی جنگ تھی۔ یہ ایک ایسی تھی جنگ، ہوائی جنگ تھی، ایئر فورس کے درمیان ٹکراؤ تھا، جس میں جو ہے میں خیال یہ کہ حالیہ دور میں ہمیں اس کی نظیر کوئی نہیں ملتی ہے۔ اس میں یہ ٹیکنالوجی کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایکسپیریمنٹ بھی تھا۔ پاکستان کے پاس جو جہاز تھے، پاکستان کی جہازوں کی تعداد اس کے ہندوستان کے مقابلے میں 1/3 بھی نہیں تھی۔ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ 75 جہاز، اس وقت 75 سے زیادہ جو ہے جہاز ہوا میں موجود تھے، اور پاکستان کی تقریباً 29 یا 30 کے قریب تھے۔ اس ادوی یہ نمبرز کے لحاظ سے کم تعداد کے باوجود بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے ایک لحاظ سے ٹیکنالوجی کی فتح ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس نے یہ دکھا دیا تھا کہ جو ہے وہ ابھی تک یعنی ہندوستان کے مقابلے میں ان کو ایک ایج حاصل ہے۔ یہ پہلے بھی جو ہے جب ہم دیکھتے تھے 2019 میں بالاکوٹ کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو پاکستان نے ایک جہاز گرایا تھا ہندوستان سے، اس وقت بھی یہ بات کہی جا رہی تھی مختلف ذرائع سے، اور اخبارات میں، انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں یہ بات تسلیم کی جا رہی تھی کہ جو ہے ایک لحاظ سے پاکستان ایئر فورس کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہوا اس میں کئی چیزوں پہ اب بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز بھی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلہ ریفیل طیاروں جو کہ فرانس سے حاصل کیے تھے، تقریباً 30 کی تعداد میں ہندوستان کو ملے تھے پچھلے 3 4 سالوں کے دوران میں۔ اس کے متعلق مودی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 2019 میں ہوتے ہمارے پاس ریفیل طیارے تو ہمیں ایک لحاظ سے
زیادہ پاکستان پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ تو ان کے پاس رائفل طیارے بھی تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں آنا، اس کے بعد جو ہوا تھا، اور پاکستان کے پاس جو تھے ایک لحاظ سے چائنیز تھے J-10، جو کہ ایک ہمارے نزدیک ہمارے پاس سب سے جو ایک نئے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے ایڈوانس پلین تھے۔ ہمارے پاس F-16 بھی تھے، جو کہ پرانے امریکن طیارے ہیں، جو کہ ابھی بھی بہت ہی افیکٹو ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر دار و مدار اس وقت جنگ میں J-10 کی طرف تھا۔ اب جو اس کے متعلق جو لکھا جا رہا ہے، پہلے تو ہندوستان نے جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ان کا کوئی جہاز گرا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک کوئی آفیشیلی طور پہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ان آفیشیلی بھی آہستہ آہستہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہندوستان کے جو ہے ایک اسپوکس مین سے جب بات پوچھا گیا کہ واقعی جہاز گرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا جواب ابھی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ باتیں بھی سامنے آنی شروع ہوئی ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں وہ کچھ ہندوستان کے اپنے ذرائع سے بھی آئی ہیں اور بیرونی ذرائع سے بھی آئی ہیں۔ تو یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ ہندوستان کے جہاز گرائے گئے تھے، تعداد میں یہ ہو سکتا ہے کہ 5 نہیں 4 گرائے ہوں، لیکن 10 طیارے ضرور گرے۔ پھر ہندوستان کی طرف سے ایک اور بیان بھی آیا تھا کہ ان کے 3 رائفل طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے۔ تو گراؤنڈ کا مطلب جو ہے بہت ہی وہ ہوتا ہے کہ کیا وجوہات تھی، کیا ان کو کوئی حادثہ پیش آیا تھا یا کسی اور وجہ سے۔ تو اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا تھا اس رات کو۔ تو جب یہ شروع ہوا، تقریباً 150 جہاز تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، لیکن اپنے اپنے اسپیس پہ۔ تو ایک اس میں سے جو بات آئی تھی کہ پاکستان کو کس طرح سے پاکستان نے ایک حد تک اس پہ ایڈوانٹیج جو لیا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے پاس J-10، جو کہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک حد تک بعض چیزوں میں رائفل ان سے بہتر نظر آتا تھا، لیکن 2-3 چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے ان کو سپیورٹی J-10 کو مل گئی تھی۔ ایک تو جو J-10 کے اندر جو ایک راکٹ تھا، میسائل تھا، جو P-15 کہلاتا ہے، وہ اس نے جو ہے اس کی ایک جیسے رائفل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو میسائل وہ یوز کرتے ہیں جہاز، تو اس کی جو ہے رینج، جس کو کہتے ہیں بیونڈ ویژول رینج، یعنی یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جہاز اس کے 130 یا 150 کلومیٹر تک وہ اشارہ بنا سکتا تھا، ہے اس کے باوجود پہ کہ وہ ویژول ریڈار پہ تو آ جاتے ہیں، لیکن جو نظروں میں اس سے دور ہوتے ہیں، تو اس وقت تک وہ ہٹ کر سکتا ہے، اور یہی کہلاتے تھے کہ اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہے رائفل کا۔ لیکن اس جو فائٹ میں، جو ایئر فائٹ ہوئی تھی، اس میں ایک اور چیز ثابت ہوئی۔ P-15 جو ہے میزائل کہا جاتا ہے کہ جو ایکسپورٹ کوالٹی تھی، جس کو چائنا نے دوسرے ممالک کو دیا تھا، اس کی رینج بھی 150 کلومیٹر کی رہتی تھی، بیونڈ ویژول رینج۔ لیکن جو چائنا کے پاس خود بھی جو تھے، اس کی جو تھی رینج اور زیادہ تھی، 300 کلومیٹر تک۔ اور میرا خیال یہ کہ اس وقت ابھی تک جو ہے کسی اور میسائلز کو اتنی زیادہ لمبی اس پہ نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ پھر اس کا امتحان بھی تھا ایک لحاظ سے، اور جو اس رات کو جو واقعہ ہوا وہ یہی ہوا کہ P-15 جو پاکستانی پائلٹس نے استعمال کیا، اس نے 2 چیزیں کی۔ ایک یہ تھا کہ ہندوستان کے جو جہاز کے ریڈارز جو تھے، وہ ایک حد تک جیم ہو گیا، اور ان کو یعنی جب تک ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ مطلب راکٹ ان کی طرف آ رہا ہے، میسائل ان کی طرف آ رہا ہے، تو اس میں صرف 9 سیکنڈ سے ان کے جب ان کو یہ لیکن اس میں نہ کچھ کر سکتے تھے، نہ بچاؤ کر سکتے تھے، نہ ہی اس کے جوابی کارروائی کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک لحاظ سے دلچسپ چیز تھی، جس نے ایک بات ظاہر کی کہ 5 جہاز اگر گرے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سپیریئر ٹیکنالوجی اور ایک پاکستان کی جو ہے ایک برتری جو ہے ایک حد تک کہہ سکتے ہیں وہ برقرار رہی تھی۔ 5 جہازوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خیال اتنی بڑی تعداد میں ایک رات میں ایک واقعے میں گرنا جو ہے، میرے خیال اس کی نظیر بہت ہمیں کم ملتی ہے۔ اب جو ہے یہ چیزیں کافی بحث میں آئی ہوئی ہیں کہ دنیا بھر میں آپ جو مختلف پبلیکیشن بھی بات کر رہے ہیں کہ اس لحاظ سے چائنیز ٹیکنالوجی کی سپیریٹی بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے،
لیکن اس میں پاکستانی پائلٹس کی اور پاکستانی اور ایئر فورس کی ایک حد تک جو ہے وہ بھی ایک پروفیشنل صلاحیتوں کا بھی ایک لحاظ سے ایک وہ مل جاتی ہے، ریکگنیشن ملتی ہے اس چیز کو. اور یہ بات پھر سے ثابت ہوئی ہے، پہلے بھی تھی کہ ایئر فورس کو ہمیں پاکستان کی ایج کو یہ حاصل ہے. اسے ایک اور بھی سبق ملتا ہے. یہ سبق تھا کہ جو ہندوستان کی طرف سے مستقل یہ بات کی جا رہی تھی کہ وہ جو ہے پاکستان کو ایک سبق سکھایا گیا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس صورت وہی جب پہلگام کا جو واقعہ ٹیررسٹ اٹیک کا جو واقعہ کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر میں ہوا تھا، اس کے بعد سے جو ہے ہندوستان کی ریٹرک یہ تھی کہ پاکستان کو تباہ کیا جائے، پاکستان کو ایسا سبق اٹھایا جائے کہ وہ پھر اٹھ نہ سکے. اس میں ایک حد تک کہ ہیوبرس بھی شامل تھی کہ ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے اور وہ جو ہے پاکستان پہ کارروائی کر کے ایک سبق بھی سکھا سکتا ہے. لیکن اس میں جو یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ ایسا آسان نہیں ہوتا ہے. چاہے کتنی بڑی طاقت ہو آپ کے پاس، آپ کے پاکستان سے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر تقریباً 10 گنا زیادہ ہے. ان کے پاس جو ہے ایئر فورس کے پاس جو ہے ان کے پاس ہم سے تقریباً 100 گنا زیادہ طیارے بھی موجود ہیں. لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ صرف آج کے دنیا میں تعداد کے لحاظ سے کوئی جنگ لڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی جیتی جا سکتی ہے. اور یہ سبق جو ہے ہندوستان کے پاس ہے. لیکن اس کے بعد جب یہ سارا ہوا تو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور اسی رات سوری میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اسی رات کو صرف یہ نہیں ہوا تھا کہ جو ایک جہازوں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو پاکستانی میزائل جو ہیں انہوں نے جموں کے انڈین ملٹری ہیڈ کوارٹرز بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی اٹیک کیا. اور دوسری یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ سری نگر کے ایئرپورٹ کے آس پاس بھی کچھ اس قسم کی کارروائیاں ہوں. تو لگتا یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد جو ہے شاید صورتحال کچھ خاموش ہو جائے گی. ہندوستان کو اپنے لیے کم از کم پبلک کنزمپشن کے لیے، ہندوستان کی پبلک کنزمپشن کے لیے بتانا تھا کہ پاکستان پہ انہوں نے کارروائی کی ہے. وہ الگ بات ہے، اس کے نتائج شاید ہندوستان کے لوگوں کو آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوئے، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو میڈیا ہندوستان کی جو ہے بہت ہی اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. نہ صرف ہندوستان کے اندرونی طور پہ، بلکہ یہ ہے کہ اب تو یہ آیا ہے کہ ٹویٹر پہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹویٹر کے بھی انہوں نے، ہندوستان چونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ٹویٹر کے لیے، تو اس کو شاید عمل درآمد بھی شروع ہوا ہے جس کو ایکس کہتے ہیں، تو کہ 8,000 اس قسم کے وہ بن ہوئے. اب یہ بھی ہے کہ جو یہ آپ کے انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ بھی کچھ لوگوں کو پابندی اس طرح کی نافذ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک ہندوستان کی پبلک کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی. لیکن اس کے بعد جو ہے، لیکن آہستہ آہستہ تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب کہ اور بھی بہت ذرائع ہوتے ہیں چیزوں کو، بہت دنوں تک اس پہ خاموشی نہیں ڈالی جا سکتی. ابھی جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی ظاہر ہوتی ہے کہ میں ناکامی تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک پینک کی صورتحال جو نظر آتی ہے. اس کو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ تھی کہ پروین سوہانی وہاں کے ایک کافی ایکسپرٹ اور مشہور ڈیفنس انالسٹ موجود ہیں. ان کی جو ہے ایک لحاظ سے غیر ایک پروفیشنل جو ان کی ایکسپرٹیز ہے یا ان کے انالیسز ہے، وہ جو ہے اس پہ کافی ان کی وہ کہ لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں. انہوں نے جو ہے تجزیہ کیا تھا، اور اس تجزیے جو ان کا ایک کوئی وی لاگ ہے اس کو بھی پابندی ہندوستان لگا دی. لیکن ان کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، دیکھیں انہوں نے بہت واضح طور پہ ایک بات کی ہندوستان کے ہیں، لیکن اس میں ذرا آپ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں یہ کرائسس ہے، یہ اسٹیٹ آف کرائسس ہے، اٹس ناٹ وار. اور انہوں نے ہندوستان کو اس طرح کی وارننگ بھی دی ہے جو پروفیشنل حیثیت سے، کہ دیکھیں اس قسم کی یہ جو آپ جس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی مثال بھی انہوں نے دی کہ یہ جنگ ابھی اس طرح کی دو آرمی کے درمیان نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراض کیا کہ جو بھاولپور یا میرٹھ کے یا اس قسم کے جو حملے کیے گئے تھے، اور ایک کہا جا ان کے بقول ان کے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ وہ ٹیرر ورک تھے، تو ایک لحاظ سے شہری تھے، تو کوئی ٹارگیٹ نہیں تھے. تو ایک نان ملٹری پہ آپ جو ہے ملٹری کی یوز کرتے ہیں، تو یہ ایک خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ میں خیال ابھی تک کسی ہندوستان کے اور لوگوں نے ابھی تک کیا کہ ان کو پتہ بھی ہوگا تو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود یہ کہا کہ 4 جہاز تو گرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی خود جو ایک لحاظ سے انویسٹیگیشن تھی، یا جو مختلف ذرائع سے ان کو جو معلومات حاصل ہوئی، تو یہ ان پہ پابندی لگی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ ان تمام واقعات کے بعد جو ہے جو ہے 7 تاریخ کو، اگر ہم 7 کے صبح کو یہاں پہ ڈرون اسٹرائک، 8 تاریخ کو ڈرون اسٹرائک شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرون جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے، اور میں خالی کہ اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے یا کوئی اس پہ بلاسٹ کر سکتے تھے، اس میں سے زیادہ تر لوگ ان کو ناکارہ بنا دیا گیا، اس کو روک کے، انٹرسپٹ کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ ایک آدھ جو ہے میرے خیال وہ انہوں نے ہٹ بھی کیا ٹارگیٹ کو، جس میں ایک بچہ بھی اس کا جو ہے شہید ہوا، اور کچھ 3 یا 4 ملٹری پرسنل لاہور کے ایک اٹیک میں ہوئے۔ تو اب اس کی نوعیت جو ہے ایک ایسی اب بن کے آئی ہے، ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں خاصی پینک کی صورتحال ہے، مختلف ایئرپورٹس بند ہو گئے ہیں، اور اس میں ڈرل بھی اس قسم کی ہو رہی ہیں، بلیک آؤٹ کی اور ساری چیزیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطرہ جنگ کا ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ایک ایسی صورتحال جس کو کہتے ہیں زیادہ انسرٹن ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان پہ ہی اس کا پارا دار مدار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس جنگ کو اور طول دیتے ہیں، ایک حزمیت اٹھانے کے بعد جو ان کی ایئر فورس کو جو نقصانات پہنچے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اگر اس جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب تک جو کہا ہے کہ جنگ ہمارے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور میرے خیال پاکستان نے اب تک جو، لیکن ایک اور میں کہوں گا کہ ہماری طرف سے ایک اور بھی خامی، ہماری طرف سے بھی کچھ خامیاں نظر آتی ہیں۔ وہ خامی یہ ہے کہ آپ کو مختلف وزراء کی طرف سے مختلف متضاد بیانات جو نظر آتے ہیں، اس سے خود بھی جو ہے ایک پتہ نہیں چلتا، یہ کنفیوژن ظاہر ہوتی ہے کہ کیا ہماری کون سی پالیسی وہ ہے یا نہیں ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ آپ کے مختلف وزراء جو ہیں مختلف بیانات ایک وقت میں دیتے ہیں، اور جس سے تاثر جو ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی غلط پڑتا ہے۔ کبھی خواجہ آصف صاحب جو کہ بہت زیادہ بولتے ہیں، انہوں نے تو جو بیانات ان کے ایسے تھے جو کہ پاکستان کو خود بھی بہت زیادہ نقصانات پہنچے ہیں، اس کے ہندوستان نے استعمال بھی کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وزراء جو ہے کہتے تھے کہ ابھی ہمیں بدلہ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ وزراء کی طرف سے یہ بیان آتا تھا کہ نہیں، اب ہم نے جو کچھ کرنا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جبکہ اس جہاز گرنے کے بعد دوسرے ان کی بات، کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک متضاد بیان جو ہے خود نواز شریف صاحب کی پہلی تقریر میں ہے، ایک بات کی جا رہی تھی، پھر رات کو جو دوسری تقریر کی اس میں دوسری بات کی جا رہی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جبکہ ایک ملک اس میں خطرناک صورتحال ہے، تو اس قسم کے تضاد جو ہے، متضاد بیانات جو ہے بہت ہی سخت نقصان دہ ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ ہم ہندوستان کی جو ہے، ہمیں ٹھیک ہے ہندوستان میں ان کے اپنے مسائل ہیں، وہاں پہ جو ساری پابندیاں یا یہ ایک پینک کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایک جنگیزم کی فضا تھی، وہ ان کے خود بھی ایک ٹریپ بن کے آئی ہے۔ اب اس سے کیسے نکلتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس صورتحال میں ہمارے سامنے ایک واضح حکمت عملی نظر آنی چاہیے۔ ہمارے وزراء کو چاہیے کہ ہر 5 منٹ بعد ٹیلی ویژن پہ آ کے بیانات سے گریز کریں۔ تھوڑا سا کامنس کی ضرورت ہے، ایک اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے، جو کہ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ کے بعد میں حاضر ہوں گا۔ شکریہ۔